درمیان اعتدال کے راستے پر رہے، یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جاؤ اور بعد میں قرض چڑھ جائے۔ جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو، کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، کسی کو نہیں پوچھتے، ان کی پرستش اللہ کے حضور ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ میرے شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی چھاتی تانے اکڑ اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھک کے سلام نہ کرو، یہ تو اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے تو فرمایا اس متکبر سے پہلو تہی کرنا، اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے۔ وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، وہ صرف نماز میں نہیں کہتے، ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے، چاہے جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہوتے۔ وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے، کوئی بھی توڑے، وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں، قتل کے حادثے سے کم تو نہیں، شاخ سے گل کا جدا ہونا۔ وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے ہیں، وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، جے جائے کہ کسی کو قتل کر دیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا جو ارتداد کی راہ اختیار کرے باغی ہو اس کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے، نہ ان کی سوچیں زنا کرتی ہیں، نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں، اور نہ ان کے اعضائے بدنیاں زنا کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا ستھرا ہوگا، اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ اس لیے ان کی نشانی بیان فرما دی، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اس فعل کبھی میں مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بدترین فعل ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا۔ تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فعل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داڑھی کا سبزہ نہیں اگا تھا، اور اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنے وابستہ ہوتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس پڑھو لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے۔ وہ پڑھتے رہے، 2-4 سال گزر گئے۔ ایک دن رات کا موقع تھا، چراغ جل رہا تھا اور امام محمد کا سایہ امام اعظم کے آگے پڑا۔ سائے پہ نظر پڑی تو سائے میں داڑھی کے بال نظر آئے۔ کہا بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی ہے؟ حضور سال ہو گیا ہے۔ کہا اب میرے سامنے بیٹھا کرو۔ یہ تھے وہ لوگ
تقوی کے پہاڑ. چونکہ جو ذلت العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو پھسلنا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گڑا سر پہ اٹھایا اور نیچے پھسلن تھی تو کہا بیٹا ذرا سنبھل کے. اس نے وہیں گڑا رکھ دیا. کہا اگر میں پھسلوں گی تو کیا ہوگا, یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا نا, بازار سے 2 آنے کا اور لے آؤں گی. لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم برباد ہو جائے. اعلی حضرت امام اہل محبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طبقہ علماء اپنی حفاظت کرنا. اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے. اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے. اور تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے. تم نے سنن موقدہ کو چھوڑا لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے. تم نے واجبات کو چھوڑا لوگ فرائض کو چھوڑ دیں گے. اس لیے بندہ جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غالباً ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی چھت پہ رات کے موقع پہ چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے آگے جو شمع اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اس سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ میرے سوت پہ بھی پڑتی ہے. کیا بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں مجھے سوت کاٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ, تم کون ہو؟ خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی, آپ مجھے مسئلہ بتائیں. امام صاحب فرمانے لگے نہیں, سائل کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت بھی بدلتی ہے. آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں. تو اس خاتون نے بتایا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو انسان جتنے اونچے منصب کا ہو لازمی نہیں کہ زنا جیسے فعل کا ارتکاب کرے تو پھر ہی خرابی آئے. اگر نظر بھی بھٹک گئی, اگر خیال بھی بہک گیا, تو جو اس مسند پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو ارشاد کرتا تھا, لوگوں کو ہدایت دیتا تھا, تو جو اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ, اور وہ زنا نہیں کرتے. زنا کی ساری صورتیں چاہے وہ آنکھ کا ہو, کان کا ہو, ہاتھوں کا ہو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا, سخت سزا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت رسوا کر دیا جائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا, 2 گنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهَا مُحَانَا, فِيهِ مُحَانَا, اور ہمیشہ وہ ذلت میں رہے گا, سخت تذلیل اس کی ہوگی. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے. چونکہ ایمان کے بعد اچھے اعمال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں. اگر توبہ کے بعد اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا. بار بار توبہ کی, 2 لفظوں میں توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا, وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں, سفر کرتے ہیں, آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, لاشیں بکھری پڑی ہیں, 2 منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو, گانے بند کر دیتا ہے, توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے, لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ